سر چیک کر وہی سے جائے گا پہلے ڈالنا اس کو نہیں لکھتا رہے گا. اچھا چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے نبض سے تشخیص کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے تشخیص کا ایک دوسرا بڑا ذریعہ پیشاب کا معائنہ. طب پاکستانی میں پیشاب کی رنگت، مقدار اور اس کے کیمیائی رد عمل سے جسم کے اندرونی مزاج اور تحریک کا پتہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم مبادیات پڑھ رہے ہیں، یعنی بنیادی چیزیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بالکل بنیادی چیزیں پڑھ رہے ہیں، اصول پڑھ رہے ہیں، اور ان اصولوں کو سمجھنے کے بعد، ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے آگے مزید جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ان کتابوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کلیات صابر آپ پڑھیں گے، کلیات صابر آپ پڑھیں گے تو کلیات صابر بہت بڑی کتابیں ہیں، 2 جلدوں میں ہے. تقریباً سمجھ لیں کہ ایک جلد دو جلدیں تقریباً کوئی 1500-1600 یا اس سے بھی زیادہ صفحات ہیں. تو اس کو آپ بعد میں پڑھیں گے، وہ آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی جو ہم یہاں پر ہمارے سامنے نہیں آئیں. اسی طرح حکیم یاسین صاحب رحمہ اللہ جو ہیں ان کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح حکیم صابر نلتانی رحمہ اللہ کے دوسرے جو شاگردوں کی کتابیں ہیں. تو یہ کتابیں، کچھ کتابیں پرنٹڈ مل جاتی ہیں اور کچھ کتابیں آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہیں، گوگل پہ مل جاتی ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے اسلامک بک، اس پہ مل جاتی ہیں. اور پھر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو نبض کے حوالے سے بھی، پیشاب کے حوالے سے بھی اور دیگر علامات کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ہم یہاں پر مختصر جو ہے پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے اس کورس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی یا سمجھ لیں کہ ویسے ہم آپ کو پکڑ کر جو ہے نا پٹلی کے اوپر چڑھا رہے ہیں. جب آپ پٹلی کے اوپر چڑھ جائیں گے تو آگے آپ خود چلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کورس کر کے یا یہ چیزیں چند ایک پڑھ کے تو آدمی ماہر بن جائے گا. اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، مزید مطالعہ چاہیے ہوتا ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جتنی بھی چیزیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں. قارورہ دراصل اس شیشی یا برتن کو کہتے ہیں جس میں مریض اپنا پیشاب معالج کو دکھانے کے لیے لاتا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر مریض دور ہو تو وہ اپنے پیشاب کی تصویر بھی بھیج کر اپنی تشخیص کروا سکتا ہے. اب قارورہ کے معائنے کی شرائط. درست تشخیص کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، پیشاب کم از کم 5 سے 6 گھنٹے کی بھرپور نیند کے بعد کا ہونا چاہیے. یعنی اس لیے عام طور پر جب بھی پیشاب معائنے کے لیے مانگا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رات کو جب سوئیں گے تو سو کر جب 5-6 گھنٹے نیند کرنے کے بعد صبح اٹھیں گے تو صبح جو پہلا پیشاب کریں گے تو اس کو بوتل میں آپ نے رکھنا ہے اور اس کا معائنہ کرنا ہے یا کروانا ہے. تو نیند کے بعد. نمبر 2، نمونہ لینے کے بجائے پورا پیشاب 1 یا 1.5 لیٹر کی صاف بوتل میں جمع کرنا چاہیے. یعنی پیشاب کو ایک تو پیشاب کا نمونہ ہوتا ہے نا. نمونہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عام طور پر جو ایلوپیتھک میں ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ صرف نمونہ لیتے ہیں چھوٹی سی شیشی میں، کیونکہ انہوں نے پیشاب کو، اس کے رنگ کو نہیں دیکھنا ہوتا،
انہوں نے تو اس کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ ملا کے تو اس کے اندر جو اجزاء یا جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے ان کو پرکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم نے کلر دیکھنا ہوتا ہے پیشاب کا. تو کلر دیکھنے کے لیے ہمیں نمونہ نہیں چاہیے چھوٹی سی بوتل میں، بلکہ ہمیں بڑی بوتل میں چاہیے، اور وہ بوتل سفید ہونی چاہیے. کلر والی بوتل نہ ہو، سفید ہو، تاکہ اس میں پیشاب کا اصل رنگ نظر آئے. اچھا، تیسری بات یہ کہ پیشاب لینے سے پہلے کوئی بھی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک یا دیسی دوا استعمال نہ کی جائے. یعنی جس دن آپ کا ارادہ ہو کہ آج صبح میں نے پیشاب بوتل میں لینا ہے، تو اس رات یا اس سے ایک دن پہلے جو ہے آپ کوئی میڈیسن نہ کھائیں، ایلوپیتھک کی ہو، ہومیوپیتھک کی ہو یا دیسی دوائی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی دوا آپ نے نہیں کھانی، کیونکہ اکثر ادویات کے اثرات جو ہیں وہ پیشاب کے رنگ پر، دوائیاں جو ہے نا اس کے پیشاب کے رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس سے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. کئی ایلوپیتھک کی ایسی دوائیاں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ جب کھاتے ہیں تو بہت پیلا پیشاب آتا ہے. تو اسی طرح دیسی دوائیوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اچھا، نمبر 4، معائنے سے پہلے کوئی اعصابی غذا جیسے دودھ، تربوز، ہلدی، کسٹرڈ، کھیرا، یہ وہ اس قسم کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جب کھائی جاتی ہیں تو اس سے اگلا جو پیشاب آتا ہے وہ عام طور پر سفید پانی کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تربوز آپ نے کھا لیا، کھیرا آپ نے بہت زیادہ کھا لیا، تو اس قسم کی چیزیں کھانے سے پیشاب پر یہ فوراً اثر انداز ہوتی ہیں اور پیشاب کے رنگ کو عارضی طور پر تبدیل کر دیتی ہیں. تو جب آپ یہ چیز کھا کر پیشاب کا معائنہ کروائیں گے تو دیکھنے والا حکیم تو یہی سمجھے گا کہ یہ سفید پیشاب ہے، تو اس کے مطابق وہ حکم لگائے گا، حالانکہ وہ سفیدی وقتی ہے، تربوز کھانے کی وجہ سے ہے یا دودھ کی وجہ سے ہے یا اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے جو فوراً پیشاب کا رنگ تبدیل کرتی ہیں. نمبر 5، تصویر بناتے وقت فلیش لائٹ کا استعمال نہ کریں. یعنی مریض کو یہ کہیں کہ وہ اگر دور ہے، تصویر ہمیں بھیج رہا ہے، تو روشنی میں، کھلی روشنی میں رکھ کر اس کی تصویر نکالے. ایسا نہیں کہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور فلیش لائٹ مار کے اس کی روشنی تصویر نکالے گا، تو فلیش لائٹ سے اس کے اصل کلر پر جو ہے نا تصویر اثر انداز ہو جائے گی، اور اس کا اصل کلر جو ہے نا وہ صحیح تصویر میں پھر نظر نہیں آئے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر معائنہ کریں، ورنہ رنگ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پیشاب بھی جب پرانا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کا معائنہ کر لیا جائے. تو ان تمام شرائط کو پورا کر کے جب پیشاب کا معائنہ کیا جائے گا تو پھر اس پر حکم لگایا جائے گا کہ کون سا پیشاب کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ کون سا مزاج ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ رہا ہے جی پیشاب کے 3 رنگ ہیں. ٹھیک ہے؟ پیشاب کے 3 رنگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے اس کے کلر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1، اعصابی مزاج، تری والا، اس میں پیشاب کا رنگ سفید ہوتا ہے. نمبر 2، عضلاتی مزاج، خشکی والا، اس میں پیشاب کا رنگ سرسوں کے تیل کی طرح سرخی مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 3، غدی مزاج، گرمی والا، اس میں پیشاب کا رنگ پیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 بڑے رنگ آ گئے آپ کے سامنے. آپ نے ان 3 رنگوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی سے آگے مرکب مزاج آپ کو معلوم ہوگا، سفید رنگ اور زرد اور کیا ہے، سرسوں کی طرح سرخی مائل، سرسوں کی طرح سرخی مائل. ٹھیک ہے؟ اور خالص پیلا رنگ، یلو کلر. تو یہ 3 رنگ آپ نے یاد رکھنے ہیں. سفید اعصابی رنگ ہے، اور یہ سرخی مائل سرسوں کا رنگ کی طرح کا جو رنگ ہے یہ عضلاتی ہے، اور بالکل پیلا یلو کلر یہ جو ہے کیا کہتے ہوتے ہیں، یہ غدی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے یہ 3 رنگ آپ نے بنیادی طور پر یاد رکھنے. ان 3 سے آگے 6 بنانا پھر آسان ہو جائے گا، 3 اگر آپ کو یاد ہوں گے تو. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ مرکب کی بات آ گئی. بلکہ اس مرکب کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ادھر ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. 3 آپ کو یاد ہو گئے نا، سفید، پیلا اور سرسوں کی طرح. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں سفید رنگ، سفید رنگ میں ہلکی پلاہٹ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پلاہٹ کس کی علامت ہے؟ اچھا، اب دیکھیں یہ 3 رنگ آگے. تو سفید رنگ میں
اگر ہلکی پلاہٹ ہو، پلاہٹ پیلے کی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اعصابی غدی، اعصابی غدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ سفیدی اعصاب کی علامت ہے اور پیلاہٹ غدی ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو سرسوں کا رنگ ہوتا ہے، اس میں اگر ہلکی کیا کہتے ہیں سرخی مائل ہو، سفیدی مائل ہو تھوڑی سی، یعنی اس کی پلاہٹ کم ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ نہیں، سرخی کم ہو تو یہ عضلاتی، اور ہم کہیں گے کہ اس میں اعصابی تھوڑا سا شامل ہے، اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی پلاہٹ زیادہ ہو تو ہم کہیں گے عضلاتی غدی ہے۔ اسی طرح غدی جو ہے اس میں اگر پیلا پن ہو اور تھوڑا سرخی کی طرف مائل ہو تو ہم کہیں گے یہ غدی عضلاتی ہے، اور پیلا پن ہو اور سفیدی کی طرف مائل ہو تو ہم کہیں گے غدی اعصابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیں یہ 6 وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اعصابی عضلاتی، یہ پانی کی طرح بالکل سفید اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ جن لوگوں کا مزاج اعصابی عضلاتی ہوتا ہے تو ان کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بار بار پیشاب کرتے ہیں جی، ہر 3-4 گھنٹے کے بعد پیشاب، رات کو بھی ایسا نہیں ہوتا، سوتے وقت بھی کرتے ہیں، اور رات کو اٹھ کر بھی بعض اوقات 1 دفعہ، بعض اوقات 2 دفعہ کرتے ہیں، اور ان کا پیشاب آپ دیکھیں تو پانی کی طرح ہوگا سفید، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اعصابی عضلاتی مزاج ہے۔ اور عضلاتی اعصابی یعنی عضلات پہلے آگے اور اعصاب بعد میں آگے، خشک سرد، اس میں سرخ سیاہی مائل پیشاب ہوگا، سرخ سیاہی مائل گہرا رنگ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ سرخی بھی ہوگی اور ہلکی سی سیاہی بھی ہوگی۔ نمبر 3، عضلاتی غدی، خشک گرم، اس میں سرخی بھی ہوگی اور زردی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور غدی عضلاتی یعنی گرم خشک، اس میں زردی ہوگی، سرخی مائل ہوگا۔ اوپر کیا تھا؟ سرخ تھا، زردی مائل، اب کیا ہے؟ زرد ہے، سرخی مائل، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 نمبر غدی اعصابی، زرد ہوگا لیکن سفیدی مائل ہوگا۔ نمبر 6، اعصابی غدی، سفید ہوگا اعصابی، اور غدی کا مطلب ہے زردی مائل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سفید، یعنی آپ نے بنیادی طور پر 3 رنگ یاد رکھنے ہیں، سفید، سرخ، پیلا، سفید، سرخ، پیلا، بس یہ 3 یاد رکھیں۔ اب سفید کے ساتھ جو ہے وہ زردی آ جائے تو وہ غدی اس کے ساتھ مل گیا، اسی طرح سرخ کے ساتھ سفیدی ہو، بلکہ سرخ کے ساتھ سیاہی ہو تو وہ پھر عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، اس کے ساتھ زردی ہو تو پھر وہ عضلاتی غدی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی رنگ آپ نے یاد رکھنے، سفید، زرد اور سرخ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو آپ نے آگے تصویروں میں ہم سمجھاؤں گا میں آپ کو، وہاں پر بات صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ سرخ رنگ عضلات میں تحریک اور خشکی اور تیزابیت کی علامت ہوتا ہے، سرخ رنگ۔ زرد رنگ جگر میں تحریک اور گرمی اور صفرا کی علامت ہوتا ہے۔ سفید رنگ اعصاب میں تحریک اور سردی اور بلغم کی علامت ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تصویریں دیکھتے ہیں نا تو یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ 6 کلر دیے ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ جسمانی مزاج اور تحریک کو سمجھنے کا فن پیشاب کے ذریعے، یہ بالکل پانی کی طرح ہے، اعصابی عضلاتی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہے؟ سفیدی کے ساتھ ہلکی زردی ہے، یعنی زیادہ سفیدی ہے، زردی تھوڑی ہے، تو یہ اعصابی غدی۔ یہاں پر کیا ہے کہ زردی زیادہ ہے، زردی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو کہیں گے غدی اعصابی۔ زردی اور سفیدی 2 چیزیں ہیں، غدی اعصابی۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر زردی کے ساتھ سرخی آ گئی ہے، تو یہ غدی، زردی زیادہ ہے، سرخی کم ہے، غدی عضلاتی۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ زردی زیادہ، سرخی زیادہ ہو گئی ہے، سرخ رنگ زیادہ ہے، اور زرد پیلا کم ہے، تو سرخ رنگ میں گویا کہ پیلا شامل کیا گیا ہے ہلکا سا، تو یہ عضلاتی غدی۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ سرخ رنگ کے اندر سیاہی آ گئی ہے، تو یہ عضلاتی اعصابی، ٹھیک ہے نا؟ الٹا چل رہا ہے، یا ادھر سے چل رہے ہیں ایسے، یا ادھر سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔
نبض کے بعد تشخیص کا دوسرا اہم ذریعہ جو ہے قارورہ کے ذریعے، اور قارورہ اس شیشی کو کہتے ہیں. قارورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو شیشی ہوتی ہے جس کے اندر پیشاب ہوتا ہے اس کو قارورہ کہتے ہیں. پیشاب چیک کرنے کے حوالے سے کوئی 5-6 شرائط ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ 5-6 گھنٹے کی نیند کے بعد کا پیشاب ہونا چاہیے. نمبر 2، پیشاب پورا ہونا چاہیے، بڑی بوتل میں، چھوٹی سی شیشی میں نہیں، پوری بوتل میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے آپ نے کوئی دوائی استعمال نہ کی ہو اس رات کو یا اس سے ایک دن پہلے. اور کوئی آپ نے اعصابی چیز نہ کھائی ہو، جیسے دودھ ہو گیا، تربوز ہو گیا، کھیرا ہو گیا، اس قسم، کیونکہ یہ چیزیں فوری طور پر پیشاب کو سفید کر دیتی ہیں. اور پیشاب کی اگر تصویر بھیجنی ہو بوتل کی تو فلیش لائٹ کے بغیر کھلی اوپن جگہ پہ رکھ کے اس کی تصویر نکالیں، وہ اوریجنل تصویر نکلے گی اور وہ آپ حکیم کو بھیجیں. اب بنیادی طور پر پیشاب کے 3 رنگ ہیں، دیکھیں، سفید پانی کی طرح، سرخ اور پیلا. ٹھیک ہے، یہ 3 رنگ آپ نے بنیادی طور پر یاد رکھنے ہیں. سفید اعصابی مزاج کی علامت ہے، سرخ عضلاتی مزاج کی، اور پیلا غدی مزاج کی. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ کہ آپ کو 6 رنگ نظر آ رہے ہیں پیشاب کے. تو یہ ایک نمبر ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری تحریک 1 نمبر اعصابی عضلاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو اعصابی عضلاتی میں پیشاب بالکل سفید ہوگا پانی کی طرح. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد دوسری تحریک ہماری ہے اس کا عضلاتی اعصابی. عضلاتی اعصابی میں سرخ رنگ ہوگا سیاہی مائل، یعنی اس کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، سرخی میں سیاہی آ جاتی ہے. یہ عضلاتی اعصابی ہوتا ہے. اس سے آگے ہوتا ہے عضلاتی غدی. عضلاتی غدی کیا ہے کہ سرخی میں زردی. یہاں پر کیا تھا کہ سرخ رنگ میں سیاہی آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر سرخ رنگ میں سیاہی تھی، یہاں پر سرخ رنگ میں پلاہٹ ہے، زردی ہے. تو یہ عضلاتی غدی. ٹھیک ہے نا. تو عضلات سرخی کی علامت اور پلاہٹ غدی کی علامت. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اصل میں پیلا ہے، اس کے اندر ہلکی سی سرخی ہے. تو اصل میں پیلا ہے یعنی غدی ہے، ہلکی سی اس کے اندر سرخی ہے یعنی عضلاتی ہے، غدی عضلاتی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی تصویر غلط ہو گئی ہے، وہ پچھلی والی ہماری تصویر ٹھیک تھی، یہ والی، یہ ٹھیک ہے، یہ والی تصویر ہے. اس میں یہ اصل میں پیشاب پیلا ہے، اس کے اندر ہلکی سی سفیدی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہیں گے غدی اعصابی. اور یہاں پر سفیدی کے اندر پیلا پن ہے. ٹھیک ہے نا، ہلکا سا دیکھیں، یہ بالکل سفید ہے یہ والا، اور اس سفیدی کے اندر ہلکی سی پلاہٹ ہے. یہ تصویر تھوڑی سی مطلب ٹھیک نہیں ہے وہ بنی ہوئی، بل آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر ہلکی سی پلاہٹ ہے. یہ بلکہ یہ والی اس کے لیے بنتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی زردی تیز ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ اعصابی غدی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے وہ ہو گیا. اب آگے الگ الگ بتا رہے ہیں. اعصابی عضلاتی پانی کی طرح سفید اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بار بار آتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. 2 نمبر تحریک عضلاتی اعصابی، سرخ پیشاب ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، انتہائی گہرا رنگ ہوتا ہے. 3 نمبر عضلاتی غدی، خشک گرم، سرخ پیشاب ہوتا ہے، زردی مائل ہوتا ہے، اس میں جھاگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ عضلاتی غدی جو ہوتا ہے، عضلاتی غدی کا مطلب یہ ہے کہ عضلات کی مشینی تحریک، عضلات کی مشینی تحریک. تو اس میں یہ زردی مائل پیشاب ہوتا ہے اور اس میں جھاگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور غدی عضلاتی غدد کی کیمیاوی تحریک ہوتی ہے. یہ اس کے اندر پیشاب پیلا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہلکی ہلکی سرخی ہوتی ہے. اصل میں پیشاب پیلا ہے لیکن شیڈ اس کا سرخی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 5 نمبر غدی اعصابی، زرد سفیدی مائل. یہ تصویر میں تھوڑا سا زرد نہیں کیا ہوا، یہ زرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا یہ غلط ہو گیا. اصل میں پیلا ہے لیکن اس کے اندر ایک سفید سا شیڈ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اعصابی غدی یہ اصل میں سفید ہوتا ہے لیکن اس میں ہلکا سا پیلا شیڈ آ رہا ہوتا ہے. یہ تصویر، دونوں تصویریں غلط پتنی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس چیز کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے ادھر سے دیکھ لیں. یہ ہم نے کیا کر لیا، پیشاب کے معائنے سے مزاج کا معلوم کرنا. یہ کیا بات تھی، پیشاب کے معائنے سے. اب آ گیا جی پیشاب میں سوڈا ڈالنے سے ایک تشخیص کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ پیشاب میں سوڈا ڈال کر
معلوم کیا جاتا ہے کہ کون سا مزاج ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ وہ ہم لیبارٹری کی طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح لیبارٹریوں میں وہ مختلف چیزیں ڈال کر کیمیکل ڈال کر خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو پیشاب کے بھی کرتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا وہ والا طریقہ ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ جسم کی پی ایچ معلوم کرنے کا ایک سادہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. 100 ml پیشاب میں. اچھا, یہاں پر اس طریقے میں پھر آپ نے پیشاب کی وہ بھی کرنی ہے, اس کی پیمائش بھی کرنی ہے کہ اس کا مقدار کتنی ہے. مقدار آپ نے پوری لینی ہے. ٹھیک ہے نا. مقدار آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے. اچھا, 100 ml پیشاب میں 3 گرام میٹھا سوڈا ڈال کر آپ نے رد عمل کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ پیشاب کیا کرتا ہے. نمبر 1, اگر انتہائی شدید ابال اور جھاگ پیدا ہو کر برتن سے باہر نکلنے لگے تو یہ عضلاتی مزاج اور شدید تیزابیت کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس 100 ml پیشاب ہے, اس میں آپ نے 3 گرام سوڈا ڈالنا ہے, میٹھا سوڈا ڈالنا ہے جو کھانے والا ہوتا ہے. اس کے اندر ابال پیدا ہوگا. اب یہ ابال 3 طرح کا ہوگا, یا تو تیز ابال ہوگا, یا ہلکا سا ہوگا, یا کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اگر انتہائی شدید ابال پیدا ہو پیشاب میں, اور پیشاب ایسے گویا کہ برتن سے باہر نکلا چھلانگے مار کے اتنا ابال آ گیا, تو یہ تیزابیت کی علامت ہے, عضلاتی تحریک ہے. اور اگر ہلکا سا ابال اس کے اندر آئے اور وہ باہر نہ نکلے, ہلکا سا ابال آئے, تو یہ غدی مزاج اور جسم میں صفرا کی زیادتی کی علامت ہے. نمبر 3, اگر کوئی رد عمل نہ ہو, آپ نے پیشاب میں سوڈا ڈالا, کوئی فرق ہی نہیں پڑا, اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور سوڈا جا کر پیشاب میں نیچے جا کے بیٹھ گیا, تو یہ اعصابی مزاج ہے اور جسم میں بلغم کی زیادتی کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سوڈے کے ذریعے ایک معلوم کرنے کا ایک طریقہ تھا. اچھا, اب اس کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. 100 ml پیشاب ہے, اس میں 3 گرام آپ نے پیشاب کو بھی مقدار پوری ہونی چاہیے, سوڈا بھی پورا ہونا چاہیے. وہ کر کے آپ نے رد عمل نوٹ کرنا ہے کیا ہوتا ہے. اگر تو شدید ابال آئے اور اس طرح پیشاب ابل ابل کر باہر نکلنے کی کوشش کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عضلاتی مزاج ہے, تیزابیت ہے. اگر ہلکا سا ابال آئے اور تو یہ کیا ہے, غدی مزاج ہے. اور اگر کوئی رد عمل ہی نہ ہو, آپ نے سوڈا ڈالا, سوڈا جا کے نیچے بیٹھ گیا, کوئی فرق ہی نہیں پڑا پیشاب پہ, تو یہ اعصابی مزاج کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہی والی بات یہ میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ پیشابوں میں سرخی عضلاتی تحریک کی علامت ہے, زردی غدی تحریک کی علامت ہے, اور سفیدی اعصابی تحریک کی علامت ہے. تو یہ 3 کلر آپ نے یاد رکھنے, تو پھر اس سے پھر آپ 6 خود ہی بنا سکتے ہیں. جو کلر زیادہ ہو اس لفظ کو آپ نے پہلے لگا دینا ہے, اور جو شیڈ اس میں آ رہا ہو اس لفظ کو آپ نے بعد میں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ یہ دیکھیں, اب اس میں کیا ہے کہ اس میں کلر پیلا ہے لیکن شیڈ سرخی والا آ رہا ہے. تو جو کلر ہوگا وہ لفظ آپ نے پہلے لگا دیا, جو شیڈ آ رہا ہے اس کو ہم نے بعد میں لگا دیا. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر اصل میں کلر ریڈ ہے اور شیڈ اس میں پیلا آ رہا ہے. تو جو اصل کلر ہے وہ لفظ ہم پہلے لگا دیں گے, چونکہ ریڈ سرخ کا کلر نام ہم نے عضلاتی رکھا ہوا ہے, سرخ کا عضلاتی کی نشانی ہوتی ہے, تو وہ پہلے لگا دیں گے. جو شیڈ آ رہا ہے وہ ہم نے بعد میں لگا دیا, پیلا شیڈ آ رہا ہے تو عضلاتی غدی. تو یہی چیز ہے, 3 آپ نے رنگ یاد رکھنے, سفید, سرخ اور پیلا. تو اسی سے آپ نے پھر ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اس تصویر میں یہی ساری چیزیں, پورا جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ سارا اس میں سمجھایا ہوا ہے. اور اچھا, اب اگلی چیزیں پڑھتے ہیں جی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ یہاں تک کوئی بات پوچھنی ہو کسی نے؟ جی السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. شاہ جی, اس میں بلو کلر اور گرینش بھی آتا ہے, وہ مرکب میں آتا ہے یا وہ ان میں آئے گا؟ دیکھیں کروڑا کے اندر بلو کلر کا بھی یہ کلر اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کلر اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں, یہ آگے آپ مزید تفصیلات میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, بڑی کتابوں میں مزید تفصیلات بھی آئیں گی. کچھ کلر جو ہے بیماریوں کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس وقت فی الحال مزاج پڑھ رہے ہیں, تو مزاجوں میں یہ کلر ہوتے ہیں عام طور پر, اور کچھ کلر جو ہے نا خاص کسی بیماری کی نشانی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص بیماری کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. مزاجوں میں یہی 6 کلر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ 3 بنیادی 3 اور پھر ان کے ایک شیڈ ملا کے 6 ہو جائیں گے. تو ان سے مزاج ہمیں پتہ چلے گا، مزاج کے یہی 6 کلر ہوں گے. باقی جو کلر آتے ہیں نا، باقی جو کلر آتے ہیں وہ عام طور پر مختلف بیماریوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ اچھا آ گئی سر، بات؟ غدی 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 کا جو ہے نا مزاج سرد خشک ہے. غدی کا سرد خشک نہیں ہوتا، غدی تو گرم ہوتا ہے. غدی السلام علیکم گرم شاہ صاحب. خشک. جی، غدی کا مزاج کیا ہے؟ غدی گرمی کو کہتے ہیں نا، صفرا ہوتی ہے نا غدی. غدی نہیں، گرمی کے ساتھ سرد خشک ہے غدی کیا؟ غدی کے ساتھ آپ اگر آسابی لگائیں گے تو وہ گرم تر ہو جائے گا. آواز آ رہا ہوں. اچھا، تو اس باقی کے آگے پیچھے دیکھیں گے تو باقی لوگ جو ہے نا اپنا مائک بند کر دیں، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو غدی کے ساتھ اگر آپ آسابی لگائیں گے تو گرم تر کہیں گے، غدی کے ساتھ آپ عضلاتی لگائیں گے تو گرم خشک کہیں گے. اچھا، عضلات کا خشک ہے، ٹھیک ہے. ہاں، سمجھ آ گئی بات یہ والی؟ جی جی جی. اچھا، ایک دوسرے ساتھی کوئی بات کر رہے تھے. اچھا سر، یہ جو بلغم ہے اس کا سفید رنگ ہو گیا، جیسے بائل ہے سفرا جو ہے اس کا پیلا ہو گیا، تو یہ پھر سودا کا ہوگا کیا ہے؟ سرخ سودا کا رنگ. پیلا نہیں ہوتا، سودا کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے. اچھا، ہاں، نہیں میں اس کو بائل کی بات کر رہا تھا، جو سفرا جو ہے وہ پیلا ہو گیا. صفرا پیلا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر میں نے کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا. مائک بند کریں آپ سارے. ایک کتاب میں مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہاں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا. تو وہ حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کے کسی شاگرد نے وہ واقعہ لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے واقعہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ہوتا تھا تو میں نے اپنا مطب اور دواخانہ سٹارٹ کیا، اور میرا دواخانہ حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کے دواخانے کے قریب ہی تھا، کچھ تھوڑے سے فاصلے پہ تھا. تو ظاہر ہے میں ان کا شاگرد تھا، ان سے سیکھتا تھا، تو کوئی بھی کہیں مسئلہ ہوتا تو میں ان سے جا کر پوچھا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو پیشاب کی چیکنگ معائنہ ہوتا تھا نا، لوگ اپنی بوتل میں پیشاب لاتے تھے تو میں معائنہ کرتا تھا. بعض اکثر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو میں مریض ادھر بیٹھا ہوتا تھا اور میں دوڑ کے جاتا تھا، قریب ہی ان کا دواخانہ تھا، جا کے ان کو چیک کروا کے تو مشورہ لیتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض آیا، بوتل میں پیشاب لے کے آیا. تو میں نے دیکھا اس کا پیشاب تو پتہ نہیں کس طرح کا تھا، وہ مجھے اب یاد نہیں، بہت میں نے پہلے کہیں کی کتاب میں پڑھا واقعہ، مجھے تھوڑا سا بس وہ یاد ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بوتل فوراً دوڑ کے چلا گیا حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کے پاس، اور ان کو دکھائی بوتل میں نے. تو انہوں نے بوتل کو دیکھا اور دیکھ کے مجھے کہا کہ اس مریض کو دوائی نہیں دینی آپ نے. میں نے کہا کیوں نہیں دینی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مریض جو ہے نا 1 یا 2 دن کے اندر فوت ہو جائے گا، اور ویسے آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ کی دوائی سے مر گیا، حالانکہ اس نے 1-2 دن میں ویسے ہی مر جانا ہے، میں نے پیشاب میں دیکھ لی ہے. یعنی اور پھر وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور آ کر میں نے مریض کو بانا لگایا اس کے سامنے، یار میں نے آپ کی دوائی تیار کرنی ہے، آپ 5-6 دن بعد میرے پاس آنا. تو اس طرح میں نے اس کو ٹرخا کے واپس بھیج دیا، اور واقعتاً وہ 2 دن کے بعد وہ آدمی فوت ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ دوائی دیتے تو اس پہ الزام لگ جاتا ہے، یار اس کی حکیم صاحب کی دوائی کھائی اور مر گیا. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کو اتنی مہارت تھی کہ انہوں نے نہ بندے کو دیکھا، نہ کوئی بیماری کا پتہ ان کو، نہ کوئی بات سنی، صرف ایک پیشاب کی بوتل دیکھی اور اس بوتل کو دیکھ کے کہا کہ جس بندے کا پیشاب ہے یہ 2 دن بعد مر جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ اور مہارت عطا کی تھی. تو یہ مہارت اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں. جتنا زیادہ پریکٹیکلی تجربہ ہوگا، سالوں گزرتے ہیں، تو تب جا کر انسان کو یہ علم اور یہ مہارت حاصل ہوتی ہے کہ نہ بندے کو دیکھا، نہ یہ پتہ ہے اس کو بیماری کیا ہے، نہ کون ہے کیا ہے، بس بوتل دیکھی اور بوتل دے کے کہا کہ یہ بندہ جس بندے کا پیشاب ہے 2 دن بعد مر جائے گا. تو ان کو ایسی علامات اس پیشاب میں نظر آ گئی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا شاہ جی، جو ایک کرنل صاحب نے پی ایچ سے آپ نے جو آپ کی ویب سائٹ پہ ان کی بک بھی ہے، انہوں نے پی ایچ ویلیو کے ذریعے جو تحریکوں کی شناخت بتائی ہے. خالد تو محمود. جی کرنل صاحب نے. جی ہاں جی. تو اس وہ کس حد تک سائنٹیفک اور افیکٹو ہے؟
صحیح ہے نا، ٹھیک ہے. انہوں نے، اب مجھے یاد تو نہیں ہے میں نے ان کی کون سی کتاب میں ہے یا کیا، مجھے اب یاد نہیں ہے کون سی کتاب میں ان کی تو ایک کتاب ہے اے، خلیات پہ کچھ اس طرح کی ہے. ہاں اس میں انہوں نے اینڈ پہ وہ جو پی صرف ایچ ویلیو، 8-10 صفحوں کی جو ہے نا. جی جی، اس میں انہوں نے پی ایچ ویلیو لکھی ہے اور اس طرف تحریکیں لکھی ہیں 6، اور آگے پن پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اتنے پوائنٹ سے لے کے اتنے پوائنٹ تک یہ تحریک ہے، اتنے پوائنٹ سے اتنے پوائنٹ تک یہ تحریک ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، یا یہ تجربات سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں نا. وہ تو حکیم خالد محمود صاحب تو بڑے سینئر حکیم ہیں، ملتان میں ہوتے ہیں میرے خیال میں. میں نے ان کی کچھ پنڈی کے ہیں جو کرنل صاحب جو ہیں کہ وہ ملتان کے ہیں. نہیں پنڈی کرنل چکرالا پہ ہوتی ہے، چکرالا کرنل ریٹائر میرے خیال میں ملتان کے ہیں وہ. جی اچھا، ہے ملتان کے، میرا خیال ان کا مطلب جو ہے وہ پنڈی میں ہے۔ کیونکہ پنڈی میں ہے. انہوں نے نا ابھی وہ کیا ہے، کیا کہتے ہوتے ہیں، ایک مقابلہ بھی رکھا ہے نا، مقالہ لکھنے کا. جی آج آخری تاریخ تھی اس کی جمع کرانے کی، مقالہ جمع کرانے کی 28 فروری آخری تاریخ رکھی ہوئی تھی. مقالے کا عنوان تھا کہ طب صابر، یہ جو ہماری طب ہے قانون مفرزہ، اور آیوویدک، طب یونانی اور چائنی طب، یہ 4 طبیں جو ہیں ان کا آپس میں تقابلی جائزہ، یعنی ان کا تقابلی جائزہ لینا ہے کہ آیوویدک میں علاج کیسے ہوتا ہے اور اس کا تشخیص کا طریقہ کیا ہے اور علاج کا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں طب صابر کیا کہتی ہے. طب یونانی کیا ہے، اس کے مقابلے میں طب صابر کا کیا نظریہ ہے، چائنی طب کیا ہے. تو یہ چاروں طبوں پر ان کا آپس میں تقابلی جائزہ لے کر آخر میں ایک فائنل یعنی ایک مقالہ لکھنا تھا. تو وہ میں نے بھی اپنا جمع کروایا ہے. میں نے تو تقریباً 1 مہینہ پہلے جمع کرا دیا تھا. تو کیونکہ رزلٹ اس شاہ کا جی ابھی 15 اپریل کو دیں جی گے جی وہ، پتہ نہیں ابھی کیا. ہم بنیادی میں یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اعصابی کا پتہ لگا لیں، گدی کا، لیکن جب آگے مرکب اور 6 نبضوں کے بارے میں جانتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں یعنی کہ کنفرم نہیں ہو پاتا، وہاں پریشان ہوتے ہیں. جس طرح ہم نبضوں میں بھی اس طرح ہمیں جس طرح اوپر ملے تو نہیں ہم دیکھیں، پتہ لگ جائے گا ادھر اس میں میں نے درمیان میں ابھی گدی ہے، آپ کو بتا دیا نیچے نا، اعصابی ہے، لیکن مرکب میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا، مرکب میں آپ نے بنیادی طور پر صرف 3 رنگ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. سرخ رنگ، زرد رنگ، سفید رنگ، یہ 3 آپ، یہ تو آسان ہے نا، اس میں صحیح، تو کوئی فرق نہیں ہے. اب ان جی سے مرکب یہ آپ نے آسان. کیسے بنانا ہے؟ مرکب ویسے بنانا ہے کہ آپ نے پیشاب کا رنگ دیکھا تو اس میں دیکھنا ہے کہ غالب کیا ہے اور شیڈ کیا ہے. جو غالب ہو، سفیدی غالب ہو، تو آپ نے پہلے اعصاب لکھ دینا ہے، اور آگے اس پہ شیڈ اگر سرخی والا آ رہا ہو، کیا کہتے ہیں، زردی والا آ رہا ہو، تو آپ نے اس کو اعصابی غدی ہو جائے گا. تو ایک اصل رنگ ہوتا ہے اور ایک اس میں شیڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے ان 3 کے علاوہ کوئی اور کلر ہوگا تو اس میں ایک تو اصل رنگ ہوگا اور ایک دوسرا ہلکا سا شیڈ ہوگا. جو اصل رنگ ہوگا تو وہ آپ نے لفظ پہلے لگا دینا ہے، اور جو شیڈ آ رہا ہے وہ لفظ آپ نے بعد میں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر بندہ تو ایک دم سے نہیں کر سکتا نا، یہ فرق نہیں کر سکتا. تو یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ تجربے سے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی زرد رنگ کو بھی نہ پہچان سکے، زردی اور سرخی میں بھی فرق نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح نبضوں کا بھی معاملہ ہے. اصل میں 3 آپ نے یاد کرنی ہے، پھر ان میں آپ نے ان کو ملا کے دیکھنا کہ جو زیادہ ہے تو اس لفظ کو آپ نے پہلے لگا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب آ گیا جی زبان، دیگر تشخیص کے ذرائع. نبض بھی ہم نے دیکھ لیا، پیشاب بھی دیکھ لیا. اب اس کے علاوہ کچھ دیگر ذرائع بھی ہیں تشخیص کے، جن میں ایک زبان ہے، پخانہ ہے، بلغم ہے، جسمانی رنگت ہے. ٹھیک ہے نا. تو معالج کے لیے نبض اور قارورہ کے ساتھ ساتھ دیگر ظاہری علامات کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ مرض کی تشخیص میں کوئی کسر باقی نہ رہے. اچھا، یہ ساری چیزیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نبض، یہ نہیں ہے کہ آپ نے نبض دیکھ کے فوراً حکم لگا دینا ہے. ساری چیزیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نبض دیکھ کر آپ نے ایک رزلٹ نکال دیا. مثلا نبض دیکھ کے آپ نے رزلٹ نکالا جی اس کا گدی اعصابی ہے، تو پھر آپ نے اس کا پیشاب دیکھنا ہے. پیشاب سے کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ کیا پیشاب بھی یہی رزلٹ دے رہا ہے جو آپ کا علم نبض کی صورت میں دے رہا تھا؟ اگر پیشاب بھی وہی رزلٹ دے رہا ہو تو پھر آپ کی بات پکی ہو جائے گی. ہاں یار، دو میرے پاس گواہیاں آ گئی، نبض کی گواہی بھی آ گئی کہ غدی اعصابی ہے، اور پیشاب کی بھی گواہی آ گئی. پھر آپ نے تیسری چیز زبان بھی دیکھ لینی ہے، ادھر سے بھی یہی گواہی آ جائے تو پھر بات یقینی ہو جاتی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام ذرائع سے آپ نے تشخیص کرنی ہے تاکہ آپ پر بات کنفرم ہو جائے، یقینی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو
اچھا پھر اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ نبض سے آپ نے دیکھا تو آپ کو لگا کہ غدی اعصابی ہے، پیشاب دیکھا تو اس کا کوئی اور رنگ ہے، تضاد ہو گیا، پھر آپ نے زبان دیکھی تو اس میں کچھ اور آ رہا تھا. تو اس میں یہاں پر پھر آ کر نا انسان کا جو تجربہ ہوتا ہے نا کئی سالوں کا، وہ پھر فیصلہ کرنے اس کے ذریعے سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آدمی پھر سوچتا ہے یار پیشاب کچھ اور بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے رات کو گولی کھائی ہو. پھر آدمی مریض سے پوچھ لیتا ہے یار آپ نے رات کو کیا کھایا تھا. وہ اگر کہے کہ رات کو میں نے تو تربوز کھائے تھے، ایک تربوز کھایا تھا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشاب والا رنگ اوریجنل رنگ نہیں ہے، یہ تربوز کا بیچ میں آ گیا. تو اس طرح چیزوں کو کلیئر کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. اچھا نمبر 1 زبان سے تشخیص. زبان جسم کے اندرونی نظام کا آئینہ ہوتا ہے. زبان کی رنگت، اس کی ساخت اور اس پر موجود نمی، اس سے تحریک کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں 3 چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. زبان کی رنگت، اس کی ساخت کیسی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، بناوٹ، اور اس پر موجود نمی اور خشکی. تو یہ 3 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح پیشاب میں بھی 3 چیزیں تھیں، سفید، سرخ، پیلا. ٹھیک ہے نا. نبض میں بھی 3 چیزیں تھیں، اوپر، نیچے، اس سے نیچے. اب زبان میں بھی 3 چیزیں ہیں، رنگ، ساخت اور اس پر نمی خشکی. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 زبان پر اعصابی زبان کون سی ہوتی ہے؟ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، جیسے اس پر کوئی چیز میدا وغیرہ چھڑکا گیا ہو یا دودھ کی تہ جمی ہوئی ہو. ایک تہ جمی ہوتی ہے سفید رنگ کی. اور زبان پر رطوبت اور تری کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی تر ہوتی ہے زبان، اوپر ایک تہ جمی ہوتی ہے، اس تہ کا رنگ سفید ہوتا ہے. اور زبان خود بذات خود زبان بھی موٹی پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری علامتیں اعصابی مزاج کی علامتیں ہیں. اور یہ علامتیں ہیں کہ جسم میں بلغم کی زیادتی ہے اور سردی بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. نمبر 2 خشکی، عضلاتی زبان. عضلاتی زبان، اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے، جیسے کچا گوشت کا رنگ. زبان خشک ہوتی ہے، اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا، اس پر تری ہوتی ہے. عضلاتی زبان خشک ہوتی ہے، کھردری ہوتی ہے، اس پہ کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، یعنی اس کے مزاج کی شدت کے اعتبار سے. کسی کا عضلاتی مزاج ابھی ہلکا سا ہے تو تھوڑے سے کٹ ہوں گے. جس کا عضلاتی مزاج اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اتنا اس کی وجہ سے بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے اندر بڑے بڑے کٹ لگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. میں نے تو ایسی زبانیں بھی دیکھی ہیں لوگوں کی کہ جیسے چھری کے ساتھ کاٹ کے جو ہے نا کٹ لگائے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے کٹ لگے ہوتے ہیں. اور کنارے اس کے ابھرے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جو کنارے ہوتے ہیں اس پہ ایسے جیسے دانے نہیں ہوتے ابھرے، اس طرح ابھار سے ہوں گے. یہ جسم میں سودا اور خشکی و تجابیت کی علامتیں ہیں یہ ساری. نمبر 3 غدی زبان. اس کا رنگ پیلا یا زرد ہوتا ہے، یعنی اور یا زبان پر پیلے رنگ کی تہ جمی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ باتیں وہی ساری آ جاتی ہیں کہ اگر پیلے رنگ کی تہ جمی ہوئی ہے تو پھر یہ زبان غدی اعصابی ہوگی، کیونکہ تہ کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر زبان بالکل کلیئر صاف ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل صاف ہے، صاف ستھری زبان ہے، تو یہ پھر زبان خالص غدی زبان ہوتی ہے، غدی عضلاتی زبان ہوتی ہے نا. اور اس کے کنارے بھی سرخ ہوتے ہیں زبان کے، غدی زبان کے. تو گویا کہ غدی زبان میں سرخی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور صفائی نظر آئے گی، بالکل صاف زبان ہوگی، اس پہ کوئی گند شند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ گرمی جو ہے نا چیزوں کو پگھلا دیتی ہے. اس کی جیسے دیکھیں نا یہ گھی وغیرہ ہوتا ہے، تو گرمی میں اگر ہم اس کے اندر انگلی ڈبو کے باہر نکالیں گے تو وہ گھی سارا انگلی سے خود بہت صاف ہو کے گر جائے گا، ہماری انگلی پھر صاف کی صاف رہ جائے گی. لیکن ہم انگلی ڈبو کے باہر نکالیں اور باہر موسم ٹھنڈا ہو تو وہ گھی جو ہماری انگلی کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ ہوا ہے وہ اس کی ایک تہ جم جائے گی. تو بالکل یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو مواد ہوتا ہے، جس میں ہم کھانے کھاتے ہیں، تھوک ہوتا ہے ہمارا، بلغم ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں، تو اگر ہمارا مزاج سرد ہوگا تو اس کی ہلکی سی تہ زبان پر جم جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ تہ سفید ہو تو یہ اعصابی تحریک ہوگی، اور اگر وہ تہ کے اندر تھوڑی سی پلاہٹ بھی ہو تو ہم کہیں گے کہ اعصابی غدی کہہ دیں گے یا غدی اعصابی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عضلاتی زبان میں خشکی ہوگی اور اس پہ کٹ لگے ہوئے ہوں گے، اس کے کناروں پہ ابھار ہوں گے اور خشک زبان ہوگی. اور غدی زبان صاف ہوتی ہے بالکل.
اگر اس پر طے ہو تو وہ طے پھر جو ہے نا ہلکی پیلی طے ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو پیلا رنگ ہمیں پھر بتائے گا کہ یہ غدی اعصابی ہے یا غدی، اور اگر بالکل صاف ہو تو پھر یہ غدی عضلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ زبان کی. اچھا ان کی ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا، تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک ہی بار آگے آگے چلتے جائیں ہم. اچھا یہ تصویریں جو ہے نا یہ چار چار سب کی اکٹھی ہیں، میرے خیال میں ساتھ ہی اگلی بات پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ چلے گا. پخانہ. پخانے میں بھی تین چیزیں ہیں. پخانے کے رنگ اور حالت سے ہاضمے اور اندرونی مزاج کا پتہ چلتا ہے. اعصابی تحریک میں پخانہ سفید، ہلکا زرد، نرم اور مقدار میں زیادہ آتا ہے. دیکھیں اعصابی تحریک ایسی ہے کہ اس میں پیشاب بھی زیادہ آتا ہے اور پخانہ بھی زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور رنگ اس کا سفید ہوگا، نرم ہوگا، ٹھیک ہے. عضلاتی تحریک میں کیا ہوگا؟ پخانہ سیاہی مائل ہوگا یا سرخی مائل ہوگا، سخت ہوگا اور قبض کے ساتھ آئے گا. غدی تحریک میں پخانہ گہرا زرد ہوگا، لیس دار ہوگا اور جلن کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. آگے آگے بلغم. بلغم میں بھی وہی تین باتیں ہیں. اگر بلغم پانی کی طرح پتلی ہو، بلغم ہے تو بلغم لیکن پانی کی طرح پتلی ہے، سفید اور نمکین ہوتی ہے، یہ اعصابی بلغم ہے. اگر بلغم لیس دار گاڑی ہے اور اس میں ہلکا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بلغم میں سیاہی مائل شیڈ ہوتا ہے اس میں، اور بڑی سخت ہوتی ہے، ایسے بعض اوقات تو جمی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ عضلاتی بلغم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بڑی مشکل سے خارج ہوتی ہے. یا اعصابی بلغم ایک دم خارج ہوتی ہے کیونکہ پتلی ہوتی ہے نا. خدی بلغم اس کے اندر ہلکا سبز رنگ، ہلکے زرد یا سبز رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آگے منہ کا ذائقہ. اعصابی تحریک میں منہ کا ذائقہ پھیکا یا میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عضلاتی تحریک میں منہ کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے. اچھا جتنی بھی کھٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، اصل کھٹاس کیا ہوتی ہے؟ کھٹاس اصل میں تیزاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں لیمو جو ہے کھٹا ہوتا ہے تو اس میں تیزاب ہوتا ہے، تیزابی اثرات ہوتے ہیں، تو کھٹاس تیزاب کی علامت ہوتی ہے. تو منہ کے اندر بھی اگر کھٹاس محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عضلاتی تحریک ہے، ٹھیک ہے نا. ہر کھٹی چیز عضلاتی ہوتی ہے. لیمو ہو گیا، کھٹی لسی ہوگی، کھٹا دہی ہو گیا، اور بھی جتنی بھی چیزیں کھٹی، بس یہ آپ کھٹی چیز کو آپ عضلاتی سمجھیں. میٹھی چیز اکثر اعصابی تحریک کی ہوتی ہے. اور اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو پھل ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر امرود ہے نا، امرود آپ ریڑی پہ دیکھیں دو طرح کے آپ کو امرود نظر آتے ہیں، ایک سفید ہوتا ہے اور ایک پہ سرخی، ہلکے ہلکے سرخ امرود بھی ہوتے ہیں. سفید والا ہم دیکھیں تو وہ میٹھا ہوگا، جو سرخ امرود ہوگا وہ تھوڑا سا کھٹا ہوگا. تو سفید والی کی مزاج جو ہے نا اس کا وسابی ہوتا ہے امرود کا، اور جو سرخ ہو جس کے اندر کھٹاس ہوتی ہے تو اس میں عضلتی مزاج اس کا بن جاتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی پھلوں کے اندر ایسی ہیں، انگور ہو گیا اس میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال جسم کی رنگت آخری جو چیز ہے، اعصابی مزاج میں جسم کی رنگت سفید چمکدار ہوتی ہے، بال نرم ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں اور چمکدار ہوتے ہیں، پتلے بال ہوتے ہیں. عضلاتی تحریک میں رنگ گندمی یا سانولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سیاہی مائل، اور سخت بال ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں اور کالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں کا عضلاتی مزاج ہوتا ہے نا ان کے بال بڑے گھنے ہوتے ہیں، بہت گہرے، اور ادھر آگے ماتھے سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے اوپر سے، اور سخت بال ہوتے ہیں اکڑے ہوئے. تو یہ عضلاتی مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور غدی مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کی رنگت زردی مائل یا زرد سفید ہوتی ہے، بال درمیانے سے، یعنی نہ بہت سخت نہ بہت نرم، اور بسا اوقات بورے بھی ہوتے ہیں. اب ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ایک تصویریں میں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ تو تین تحریکیں آ گئی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اعصابی تشخیص. اعصابی تشخیص میں زبان کا رنگ سفید ہوتا ہے جیسے اوپر کوئی میدا چھڑکا گیا ہو یا دودھ کی تہ جمی ہوئی ہو. زبان پر رطوبت اور تری زیادہ ہوتی ہے اور زبان موٹی ہوتی ہے، بھری ہوئی زبان محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. پخانے میں کیا ہوتا ہے؟ پخانہ بھی سفید ہلکا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مطلب خارج ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے.
اور بلغم پتلی ہوتی ہے، پانی کی طرح ہوتی ہے، نمکین ہوتی ہے، اور بال سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے عضلاتی. عضلاتی زبان پہ کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ، مطلب کسی کے کم بھی ہوں گے، کسی کے زیادہ ہوں گے، کسی کے بہت زیادہ ہوں گے. اور سائڈیں جو ہے نا ابری ہوئی ہوتی ہیں. اس تصویر میں اس طرح نہیں ہے لیکن ویسے ابری ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ زبان سے اس طرح تشخیص ہوتی ہے. پخانے کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ پخانہ سیاہی مائل ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، رک رک کے آنتوں میں چل رہا ہوتا ہے، آہستہ 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 چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے آدمی کو، قبض جسے ہم کہتے ہیں. اور بلغم کیا ہوتی ہے؟ بلغم بہت گاڑی ہوتی ہے، لیس دار ہوتی ہے، بڑی مشکل سے خارج ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے، جسم ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے. منہ کا ذائقہ عضلاتی تحریک میں منہ کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے. اور جسم میں رنگت گندمی ہوتی ہے یا سانولی ہوتی ہے. بال سخت ہوتے ہیں اور گھنے بال ہوتے ہیں اور کالے سیاہ بال ہوتے ہیں. اور غدی تشخیص میں کیا ہوتا ہے کہ زبان سرخ ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، بالکل صاف ستھری زبان ہوتی ہے، اس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. کنارے اکثر سرخ ہوتے ہیں، زبان پر بوجھ محسوس ہوتا ہے. پخانے میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا زرد لیسدار جلن کے ساتھ آتا ہے. ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اور بلغم جو ہے زرد یا سبز رنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جسم کی رنگت زردی مائل، زرد سفید، بال درمیانے اور بسا اوقات بھورے بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ اوریجنل تصویریں ہیں زبان کی، لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. یہ جو ادھر لکھنا تھا اس کو ادھر لکھنا تھا، یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اعصابی زبان کو دیکھیں، اعصابی زبان یہ دیکھیں، بالکل سفید ہے اور اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر دودھ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھولی ہوئی ہے زبان. ٹھیک ہے. اور یہ اعصابی زبان اس طرح کی ہوتی ہے. یہ ہے عضلاتی غدی. یہ نیچے عضلاتی اعصابی ادھر لگائیں، اس کو ادھر لگائیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا لگانے میں غلط ہو گیا. عضلاتی زبان میں کیا ہے؟ اس میں کٹ ہیں، یہ دیکھیں کٹ لگے ہوئے ہیں. اور کنارے اس کے جو ہے نا سرخ ہوتے ہیں اور کناروں پہ ابھار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس تصویر میں نہیں ہے، ویسے ابھار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ہلکا سا ابھار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کونا سا اس طرح کے ابھار سے ہوتے ہیں، ابری ہوئی ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ عضلاتی اعصابی. عضلات کی نشانی اس میں کٹ ہیں اور اعصاب کی نشانی اس میں سفید تہ ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں: سفیدی اور تہ اور کٹ، اور تیسری چیز کلیئر زبان. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس میں 2 علامتیں ہمیں، ایک علامت ہمیں نظر آ رہی ہے اعصاب کی، یعنی سفید تہ جمی ہوئی ہے، اور دوسری علامت ہمیں کٹ نظر آ رہے ہیں عضلات کی. تو ہم کیا کہیں گے؟ عضلاتی اعصابی. ٹھیک ہے. غدی عضلاتی زبان کی ایک تصویر یہاں پر دی ہوئی ہے کہ دیکھیں سرخ ہے، صاف ہے، کوئی چیز اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل اتنی سرخ بھی بعض اوقات نہیں، یہ تصویر میں بہت زیادہ سرخ ہوگی، اتنی سرخ کسی کی